اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآرا معجز نما کتاب برائین احمدیہ پر لکھے جانے والے تبصروں کے بارے میں ہے۔ کتاب برائین احمدیہ شائع ہوئی تو اس پر ہندوستان کے کئی ایک مشہور علماء اور صوفیہ باصفا نے اخبارات و رسائل میں بڑے بڑے مفصل اور طویل تبصرے لکھے۔ اس پروگرام میں ان تبصروں میں سے چند ایک تبصروں کی عبادت کے کچھ حصے بطور نمونہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان تبصروں میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے شرف مکالمہ و مخاطبہ کو بطور خاص بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے بولتا ہے۔ ان تبصروں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے الہامات پورے ہوتے ہیں، اس لیے یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ جو الہامات برائین احمدیہ میں لکھے گئے ہیں وہ بھی پورے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس وقت تک آپ علیہ السلام کا کوئی دعوی مجدد امام مہدی اور مسیح موعود کا نہ تھا، اور آپ علیہ السلام نے خود بھی برائین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے شرف مکالمہ و مخاطبہ کو صداقت اسلام کے لیے بطور ایک روشن نشان کے پیش فرمایا ہے۔ یہ وہ کامیاب و کارگر روحانی ہتھیار تھا جس نے مخالفین و معاندین اسلام کو ذبح کر دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، برائین احمدیہ کا جواب لکھنے میں مخالفین اسلام کو ناکامی ہوئی۔ برائین احمدیہ کا معجزہ ہونا دنیا پر ثابت ہو گیا۔ بلا شبہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظ روحانی سے لکھی گئی۔ آپ علیہ السلام کسی بھی تعلیمی ادارہ سے سند یافتہ فارغ التحصیل نہ تھے۔ آپ علیہ السلام مذہب کے رائج الوقت ظاہری علوم کے بھی کوئی بہت بڑے عالم نہ تھے۔ آپ علیہ السلام کسی انجمن کے ممبر اور رکن بھی نہ تھے۔ آپ علیہ السلام کا کسی قسم کا سلسلہ پیری و مریدی بھی نہ تھا۔ آپ علیہ السلام تنہا فرد واحد کی حیثیت میں مخالفین اسلام سے اسلام کے لیے مدافعانہ جنگ لڑ رہے تھے۔ ہاں، اس مدافعانہ جنگ کی امتیازی و اعزازی اور اعجازی شان یہ تھی کہ اس کام کے لیے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے انتہائی نازک وقت میں آپ علیہ السلام کے ذریعہ اسلام کی تائید و نصرت فرمائی۔ حساس دل مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا۔ مسلمان علماء اور قلم کاروں نے اس کتاب پر شاندار ریویو لکھے اور اس تصنیف علی شان کو بعض زمانہ نبوی سب سے بڑی خدمت اسلام قرار دیا گیا۔ برائین احمدیہ پر لکھے جانے والے تبصرات میں سے چند ایک کو بطور نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فرقہ اہل حدیث کے لیڈر مولوی محمد حسین صاحب اٹالوی نے برائین احمدیہ کے عظیم المثال اور بے نظیر ہونے کا اپنے رسالہ اشاعت السنہ کی جلد ہفتم کے شمارہ جات نمبر 6 تک 11 میں قریباً 200 صفحات کا ریویو لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ مؤلف برائین احمدیہ نے اکثر روئے زمین پر صداقت اسلام کی منادی کر دی ہے۔ یہ کہ جس شخص کو اسلام کی حقانیت میں شک ہو وہ ہمارے پاس آئے، اور انہوں نے لکھا، ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تعریف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ مخالفین اسلام خصوصاً فرقہ آریہ و برہم سماج سے اس زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کے نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو۔
اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلہ میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو ہمارے پاس آ کر تجربہ و مشاہدہ کر لے، اور اس تجربہ اور مشاہدہ کا اقوام غائر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو۔ اور ان کے ریویو کی ایک عبارت اس طرح ہے یہ کہ مؤلف براہین احمدیہ نے مسلمانوں کی عزت رکھ دکھائی ہے اور مخالفین اسلام سے شرطیں لگا کر تحدی کی ہے، اور یہ منادی اکثر روئے زمین پر کر دی ہے کہ جس شخص کو اسلام کی حقانیت میں شک ہو وہ ہمارے پاس آئے اور اس کی صداقت دلائل عقلیہ قرآنیہ و معجزات نبوت محمدیہ سے، جس سے وہ اپنے الہامات و خوارق مراد رکھتے ہیں، بچشم خود ملاحظہ کر لے۔ سامعین و ناظرین کرام، سلسلہ تصوف کے ایک باکمال صوفی بزرگ حضرت احمد جان رحمہ اللہ تعالی ملقب منبع علوم روحانی و مسیح دوران نے بھی کتاب براہین احمدیہ پر ایک طویل ریویو لکھا۔ اس ریویو میں سے بطور نمونہ ایک حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے لکھا، یہ کتاب دین اسلام اور نبوت محمدیہ اور قرآن شریف کی حقانیت کو 300 مضبوط دلائل عقلی و نقلی سے ثابت کرتی ہے، اور عیسائی، آریہ، نیچریہ، ہنود اور بارہمو سماج وغیرہ جمیع مذاہب مخالف اسلام کو از روئے تحقیق رد کرتی ہے۔ اس 14ویں صدی کے زمانہ میں کہ ہر ایک مذہب و ملت میں ایک طوفان بے تمیزی برپا ہے، بقول شخص کافر نئے نئے ہیں، مسلمان نئے نئے، ایک ایسی کتاب اور ایک ایسے مجدد کی بے شک ضرورت تھی جیسا کہ کتاب براہین احمدیہ۔ اس کے مؤلف جناب مخدومنا مولانا مرزا غلام احمد صاحب دامہ فیوض ہوئے ہیں، جو ہر طرف سے دعوے اسلام کو مخالفین پر ثابت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جناب مسوح عامی علماء اور فقراء میں سے نہیں، بلکہ خاص اس کام پر من جانب اللہ معمور اور ملہم اور مخاطب الہی ہیں۔ صدہا سچے الہام اور مخاطبات اور پیشگوئیاں اور رویائے صالحہ اور امر الہی اور اشارات اور بشارات اجرائے کتاب اور فتح نصرت اور ہدایات امداد کے باب میں زبان عربی، فارسی، اردو، انگریزی وغیرہ میں ہیں، حالانکہ مصنف صاحب نے ایک لفظ بھی انگریزی کا نہیں پڑھا۔ چنانچہ صدہا مخالفین اسلام کی گواہی سے ثابت کر کے کتاب میں درج کیے گئے ہیں، جن سے بخوبی صداقت پائی جاتی ہے، اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مصنف صاحب بے شک امر الہی سے اس کتاب کو لکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر چند اشعار فارسی اس کتاب کے لکھتا ہوں، جن کو پڑھ کر ناظرین خود جناب محمودو کا مرتبہ دریافت فرما لیں گے، اور یقین ہے کہ خلوص دل اور صدق عقیدت سے یہ شعر زبان حال سے فرمائیں گے کہ سب مریضوں کی ہے تم ہی پہ نگاہ، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ سن شریف حضرت کا قریباً 40 یا 45 کا ہوگا۔ اصلی وطن اجداد کا قدیم ملک فارس معلوم ہوتا ہے۔ نہایت خلیق، صاحب مروت و حیا، جوان رانا، چہرہ سے محبت الہی ٹپکتی ہے۔ اے ناظرین، میں سچی نیت اور کمال جوش صداقت سے التماس کرتا ہوں، بے شک و شبہ جناب مرزا صاحب موصوف مجدد وقت اور طالبان سلوک کے لیے کبریت احمر اور سنگ دلوں کے واسطے پارس اور تاریک باطنوں کے واسطے آفتاب اور گمراہوں کے لیے خضر اور منکرین اسلام کے واسطے سیف قاطع اور حاسدوں کے واسطے حجت بالغہ ہے۔ یقین جانو کہ پھر ایسا وقت ہاتھ نہ آئے گا، آگاہ ہو کہ امتحان کا وقت آ گیا ہے اور حجت الہی قائم ہو چکی ہے، اور آفتاب عالمتاب کی طرح بدلائل قطعیہ ایسا ہادی کا عمل بھیج دیا ہے کہ سچوں کو نور بخشے اور ظلمات و ضلالت سے نکالے اور جھوٹوں پر حجت قائم کرے۔ سامعین و ناظرین کرام، مشہور مسلم اخبار منشور محمدی بنگلور کے نامور مدیر مولوی محمد شریف صاحب بنگلوری نے بھی کتاب براہین احمدیہ پر ایک مفصل ریویو لکھا۔
ان کے ریویو سے ایک حصہ بطور نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے لکھا یہ کہ منافقوں اور دشمنوں کے سارے حملے دین اسلام پر ہو رہے ہیں، ادھر دہریہ پن کا زور، ادھر لا مذہبی کا شور۔ کہیں بہرمو سماج والے اپنے مذہب کو فلسفانہ تقریروں سے دین اسلام پر غالب کیا چاہتے ہیں۔ ہمارے عیسائی بھائیوں کی ساری پوری ہمت و اسلام کی استحصال پر مصروف ہے، اور ان کے اس بات کا یقین ہے کہ جب تک آفتاب اسلام اپنی پرتاب شعاعیں دنیا میں ڈالتا رہے گا، تب تک عیسوی دین کی ساری کوششیں بیکار اور تثلیث دین تیرا رہے گی۔ اور سارے مذہب اور تمامی دین والے یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح دین اسلام کا چراغ گل ہو۔ مدت سے ہماری آرزو تھی کہ علماء اسلام سے کوئی حضرت جن کو خدا نے دین کی تائید اور حمایت کی توفیق دی ہے، کوئی کتاب ایسی تصنیف یا تالیف کریں جو زمانہ موجودہ کی حالت کے موافق ہو، اور جس میں دلائل عقلیہ اور براہین نقلیہ قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت نبوت پر قائم ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ آرزو بھی بار آئی۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی تعریف و تصنیف کی مدت سے ہم کو آرزو تھی۔ براہین احمدیہ، ملقب البراہین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب اللہ القرآن و نبوت المحمدیہ، جس میں مصنف زیادہ قدر ہو اللہ متع المسلمین بطول حیات ہی نے 300 براہین قطعیہ عقلیہ سے حقیقت قرآن اور نبوت محمدیہ کو ثابت کیا ہے۔ افضل العلماء، فاضل جلیل، جرنیل، فخر اسلام، فخر اہل اسلام ہند، مقبول بارگاہ سمد، جناب مولوی مرزا غلام احمد صاحب، رئیس اعظم قادیان ضلع گرداسپور پنجاب کی تصنیف ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود بھی براہین احمدیہ کے روحانی اثرات کے بارے میں براہین احمدیہ میں لکھتے ہیں۔ جو کچھ خدائے تعالی نے آیات سماوی اور دلائل عقلی سے اس عاجز کے ہاتھ پر ظاہر کیا ہے، وہ اتمام حجت کے لیے نہایت ضروری تھا، اور اس زمانہ کے سیاہ باطن جن کو جہل اور خبث کے کیڑے نے اندر ہی اندر کھا لیا ہے، ایسے نہیں تھے جو بجوز آیات صریحہ و براہین قطعیہ اپنے کفر سے باز آ جاتے، بلکہ وہ اس مکر میں لگے ہوئے تھے کہ تا کسی طرح بھاگے اسلام کو صفحۂ زمین سے نیست و نابود کر دیں۔ اگر خدا ایسا نہ کرتا تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا، جس بات کی طرف اشارہ ہے جو دنیا کو ان آیات بینات کی نہایت ضرورت تھی، اور دنیا کے لوگ جو اپنے کفر اور خبث کی بیماری سے مجذوم کی طرح گوداز ہو گئے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی کتاب براہین احمدیہ پر تبصروں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج تک جاری ہے۔ ایک مشہور سکھ لیڈر ارجن سنگھ صاحب، ایڈیٹر رنگین امرتسر نے اپنی کتاب خلیفہ قادیان کے صفحہ 4 اور 5 پر لکھا: اس وقت کے مسلمان عالم یہ سمجھتے تھے کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ لے کر اسلام کی کوئی بڑی خدمت کی ہے۔ چنانچہ گھر گھر براہین احمدیہ کا چرچا تھا، اور تمام پڑھے لکھے مسلمان اس کتاب کے مطالعہ کو ضروری سمجھتے تھے، کیونکہ مسلمان عالموں کا خیال تھا کہ اس کتاب میں آریہ اور عیسائیوں کے تمام اعتراضوں کا جواب آ چکا ہے۔ ہر ایک مسلمان مناظر اس کتاب کو ایک نظر دیکھ لینا ضروری خیال کرتا تھا۔ الغرض اس کتاب کی تصنیف کی وجہ سے جہاں مرزا صاحب ایک طرف ہندوستان کے مسلمانوں کی آنکھ کا تارا بن گئے، وہاں آپ علیہ السلام کو عیسائیوں اور آریوں میں بھی کافی شہرت حاصل ہوگی۔ اور سید حبیب صاحب سابق مدیر ریاست اپنی کتاب تحریک قادیان میں لکھتے ہیں: مساجد اجڑی پڑی تھی، مکاتب کا نشان مٹ چکا تھا، صوفیہ کے تکیے حدیث شریف و قرآن مجید کے مسائل کی جگہ بھنگ نواز دوستوں کی گپ بازی کا مرکز بن چکے تھے۔ غرض حالت یہ تھی کہ مسلمان حکام وقت کا چور بنا ہوا تھا۔ حکام وقت کا چور بنا ہوا تھا، حکومت اس کے ہاتھ سے چھن چکی تھی،
تجارت سے اس کو دور کا بھی واسطہ نہ تھا، تعلیم اس کے ہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس وقت کے آریہ اور مسیحی مبلغ اسلام پر بے پناہ حملے کر رہے تھے۔ اکے دکے جو عالم دین بھی کہیں موجود تھے، وہ ناموس شریعت حقہ کے تحفظ میں مصروف ہو گئے، مگر کوئی زیادہ کامیاب نہ ہوا۔ اس وقت مرزا غلام احمد صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے مسیحی پادریوں اور آریہ اپدیشکوں کے مقابلہ میں اسلام کی طرف سے سینہ سپر ہونے کا تہیہ کر لیا۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ مرزا صاحب نے اس فرض کو نہایت خوش اسلوبی سے ادا کیا اور مخالفین اسلام کے دانت کھٹے کر دیے۔ عیسائیوں اور آریاؤں کے مقابلہ میں مرزا صاحب کی خدمات کی وجہ سے مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا اور دلوں میں جگہ دی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم اور مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے بزرگ ان کے حامی اور معترف تھے اور انہی کے نام کا ڈنکا بجاتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔